مان تسلیم کرتے ہیں، یہ اگر سمجھ جائے تو حسین کی نہیں بنتا ہے۔ بہت بڑا جملہ ہے، اسے جب سوچو گے تو وجہ کرو گے، سجدے کرو گے اپنے حسین کو۔ یہ اسلام کیا ہے؟ حسین کے انکار بیعت کا نام ہے اسلام۔ یہ شریعت کیا ہے؟ حسین کے انکار بیعت کا نام ہے شریعت۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ جہاد، یہ خمس، یہ اصول، یہ فروع، یہ امر بالمعروف، یہ نہی عن المنکر، یہ نیکی، یہ فلسفے، یہ سب حسین کے انکار بیعت کا نام ہے۔ یہ مسجدیں، یہ عبادتیں، یہ اذانیں، یہ تکبیر، یہ سب کچھ حسین کے انکار بیعت کا نام ہے۔ مسلمانوں آؤ، حسین کے دربار میں آؤ کہ اس نے تمہارے بچوں تک دین کو محفوظ پہنچا دیا، اپنے بچوں کو تینوں کی زد پر رکھ۔ وہ حسین جب کربلا کے میدان میں سن 61 ہجری میں پہنچا، دوستو آج محرم کی 4 تاریخ، اور کیا جملہ کہوں میں، آج محرم کی 4 تاریخ ہے۔ 4 تاریخ گزر گئی عزاداروں، جیسے جیسے یہ راتیں قریب آ رہی ہیں ویسے ویسے آپ کا دل اپنے گھروں میں نہیں لگ رہا ہوگا، آپ مجلس کا انتظار کرتے رہتے ہوں گے۔ ایسا نہ ہو کہ عزا خانے میں کہیں فاطمہ زہرا پہلے چلی جائیں اور وہ جا کر پوچھیں کہاں ہیں میرے بچے پہ رونے والے، کہاں ہے میرے بچے کا ماتم کرنے والے، کہاں ہے میرے حسین کا ماتم کرنے والے۔ بی بی فاطمہ زہرا آئیے عزا خانہ ابو طالب ہے، شہزادی دیکھیے تو صحیح، دیواروں پر، دروازوں پر، سڑکوں میں، چوراہوں میں، گاڑیوں میں، دور دور تک آپ کے بچے کے ماتم دار آئے ہیں۔ ہمیں سکون مل رہا ہے ان پریشانیوں میں، ہمیں سکون مل رہا ہے ان اندھیروں میں، ہمیں کوئی غم نہیں کہ زمانہ کہاں جا رہا ہے۔ بیوی ہم کسی پر رونا جائز نہیں سمجھتے سوائے تیرے بیٹے کے غم کے، بیوی ہم سوگ منائیں گے تو تیرے لال کا، بیوی یہ آنکھیں تیری مقروض ہے۔ عزادارو ہماری آنکھیں صرف فاطمہ زہرا کی مقروض ہیں، ان آنکھوں میں جب بھی آنسو آئے گا تو حسین کے لیے آئے گا، حسین کے اکبر کے لیے آئے گا، حسین کے اصغر کے لیے آئے گا، حسین کے عباس کے لیے آئے گا۔ عزیزان محترم اجڑ گیا بطول کا گھر کربلا کے میدان میں۔ میں آج ایک جملہ کہوں عقیدے پر، سن لو گے، 4 دن سے تلاوت کر رہا ہوں، آج مولانا اظہر حسن زیدی کا جملہ کہتا ہوں۔ مرحوم فرمایا کرتے تھے، عقیدے پر عجیب جملہ کہا کرتے تھے، نام بچا لا الہ الا اللہ کا، کلمہ پڑھا گیا محمد رسول اللہ کا، اور بے پردہ ہو گئی غریب ابو طالب کی بیٹیاں۔ نام بچا اللہ کا، کلمہ پڑھا گیا رسول اللہ کا، اور بازاروں میں چلی گئی غریب ابو طالب کی بیٹیاں، بے پردہ ہو گئی غریب ابو طالب کی بیٹیاں، تماچے کھانے کو رہ گئی غریب ابو طالب کی بیٹیاں۔ عزاداروں آج محرم کی 4 تاریخ ہے، قیامت کی راتیں شروع ہو گئی، قیامت کے دن آ گئے۔ عزاداروں ابو طالب کی بیٹیوں کا پردہ سمجھتے ہو کتنا اہم پردہ ہے؟ ایک مرتبہ لشکر پر لشکر آنا شروع ہوئے، یزید کے لشکر میں اضافہ ہو رہا ہے، زینب نے گھبرا کر آواز دی، فضا 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 فضا، ذرا بھائی کو بلا۔ فضا نے حسین کو بلایا، زینب نے خیمے میں بٹھا کر کہا بھیا میں دیکھ رہی ہوں چاروں طرف یزید کا لشکر آ رہا ہے، کیا ہمارا کوئی مددگار نہیں؟ آئے فاطمہ زہرا کی دیکھیے، کیا ہمارا کوئی مددگار نہیں؟
دو چار جملے بطول کی بیٹیوں کا پردہ کتنا عظیم ہے یہ جملہ سن لو. کیا ہمارا کوئی مددگار نہیں؟ حسین کہتے ہیں بہن، حسین کہتے ہیں بہن صبر کرو. اچھا بہن لاؤ، ایک قلم لاؤ، ایک کاغذ لاؤ، اپنے مددگار کو خط لکھ دو. زینب کاغذ اور قلم اٹھا لائی. حسین نے حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا، الرجل الفقیر معتمدی، اے مرد فقیر، اے حسین کے معتمد، یہ خط تیرے ایمان کی طرف سے ہے. حبیب تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تیرا ایمان کربلا میں کھلے گا. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. ہاں پرسہ دینے کا یہی حق ہے. کس طرح طرف کے رو رہے ہو، کس طرح طرف کے رو رہے ہو، اسی طرح زینب کو پرسہ چاہیے. حبیب آزاد ہو کہ تیرا ایمان کربلا میں گھل گیا. اگر ہماری مدد میں آ سکتے ہو تو آ جاؤ. ازادارو میرا جملہ سن کے برداشت کر لینا. خط تمام کر کے حسین نے ایک جملہ لکھا، نوٹ ڈالا، حبیب ذرا جلدی کرنا، میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ بطول کی بیٹیاں زینب اور کلثوم. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. ہمارا تمہیں سلامت رکھے. چاپو ساتھ رہے ہو، چاپو ساتھ رہے ہو. ہاں روتے جاؤ، روتے جاؤ. ہاں میں حبیب حسین نے لکھا، حبیب دیر نہ کرنا، حبیب جلدی نہ کر، حبیب جلدی کرنا، دیر جلدی کرنا، دیر نہ کرنا. میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ رسول کی بیٹیاں ہیں. میں نظرے میں گر گیا ہوں. نیچے زینب نے کہا بھیا ایک جملہ میری طرف سے بڑھا دو. بھائی حبیب زینب کا سلام. جزاک اللہ، جزاک اللہ. حسین نے خط کو لپیٹا، 4 محرم کو قاصد کو روانہ کیا. قاصد تیز تیز دوڑتا ہوا چھپا چھپا کا کوفے پہنچا. اس وقت حبیب ابن مظاہر کوفے کے بازار میں کھڑے ہوئے خزان خرید رہے تھے. قاصد نے پہچانا، کہاں سے آئے ہو؟ کہا کربلا سے آیا ہوں. کہا کس نے بھیجا؟ کہا حسین کا قاصد ہوں. حسین کا نام سنا، حسین کا نام سنا، ہاتھ سے خطاب کیا، ارے حسین اور کربلا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ارے فاطمہ کا لال کربلا کیسے پہنچ گیا؟ وہ تو کوفے آ رہے تھے. مولا آپ کو سلام رکھے. بھائی مجھ میں طاقت تو نہیں مگر آپ کے رونے کو دیکھ کر 2 دنوں کا اضافہ کر رہا ہوں. مولا آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائے. جناب فاطمہ زہرا روتے روتے جو دعا مانگو گے وعدہ کرتا ہوں سیدوں کا وہ دعا پوری ہو جائے گی، مگر وہ ایسے جیسے زینب چاہتی ہے. فاطمہ ایسے جو روزہ ہو. حبیب نے کہا کیا پیغام لائے ہو؟ کہا جلدی آؤ، بازار میں دکھانے کا نہیں ہے. قاصد کو لے کر کھڑا ہے. دروازہ بند کیا، کہا دروازہ بند کر لو. قاصد نے جیب سے خط نکالا، امام کا خط، خوشبوؤں سے بھرا ہوا خط. خوشبوؤں سے بھرا ہوا خط، نور امامت سے لکھا ہوا خط، قلم نور سے لکھا ہوا خط. میرے بھائی حبیب میں دشمنوں میں گر گیا ہوں، جلدی کرو میری مدد. بھائی خیال رکھنا میرے ساتھ زینب بھی ہے، میرے ساتھ ام کلثوم بھی ہے. حبیب نے وہ خط پڑھا، رونے لگے. حبیب کی بیوی نے سنے میری ماں بہنے جو بہت دور دور سے آئی ہوئی ہے، مولا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، اللہ تمہارے سہاگ کو سلامت رکھے. حبیب کی زوجہ پوچھتی ہے اور کس کا خط ہے؟ حبیب کہتا ہے حسین کا. حبیب کہتا ہے بندے رسول کا خط ہے. زوجہ نے آگے بڑھ کر حبیب کے ہاتھوں سے خط لیا، آنکھوں سے لگایا، ہونٹوں سے چوما. حبیب سر پہ ہاتھ رکھ کے خاموش بیٹھ گئے. خط پڑھ کر جو خط کی آخری سطر پڑھی تو زوجہ نے حبیب کا شانہ ہلا کر کہا حبیب کیا تم نے یہ سطر نہیں پڑھی؟ کیا کون سی سطر؟ کہا یہ جو زینب نے تجھے سلام لکھا ہے. ارے فاطمہ کی بیٹی نے
تجھے کلام لکھا ہے. جزاک اللہ. سانس لے لو, مجھے 2 جملے تو کہنے ہیں, حبیب سے اس کی زوجہ پوچھتی ہے پھر کیا ارادہ ہے. حبیب ابن مظاہر نے بیوی کی آزمائش کے لیے زوجہ کا امتحان لینے کے لیے کہا, سوچ رہا ہوں حسین کی مدد کو جاؤں یا نہ جاؤں, اکیلا ہوں, راستہ طویل ہے, بوڑھا ہوں, پھر تیرے بڑھاپے کا بھی خیال ہے, مدد کے لیے جاؤں یا نہ جاؤں. حبیب کے منہ سے اتنا جملہ نکلا کہ ایک مرتبہ حبیب کی زوجہ نے اپنی چوڑیوں پر ہاتھ مارا. حبیب یہ چوڑیاں پہن لے, ارے بیٹا جنگل میں اکیلے تجھے بلائے اور تو میرا خیال کرے, تو یہاں رہ جا, مجھے تھوڑا دے دے, میں جا رہی ہوں. جزاک اللہ. اب نہیں بات اور محمد میں سلام. حبیب نے بچہ اپنی سودا کو تسلی دی. ارے ایسا نہیں ہے, میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا, مگر مجھے حسین بلائے اور میں جانے میں دیر کروں, مجھے پہلا بلائے اور میں جانے میں دیر کروں. غلام کو بلایا, سنو ایک مرتبہ حبیب نے کہا اپنی زوجہ سے, اچھا خدا حافظ, تو گھر میں رہے, آرام سے رہنا, تیرے بیٹے جوان ہیں, تیری دیکھ بھال کریں گے. حبیب کو اس کی زوجہ نے جواب دیا, اچھا شریک حیات ہے. ارے حبیب کیا تم نے خط میں یہ نہیں پڑھا کہ حسین کے ساتھ فاطمہ کی بیٹیاں بھی ہے, ارے میں ساتھ جاؤں گی. حبیب نے تھوڑا دوڑایا, کربلا کے میدان میں پہنچے. جیسے ہی حسین کو اطلاع ہوئی, حسین کہنے سے باہر جلدی میرا دوست آ گیا. بس آخری جملہ, جلدی میرا دوست آ گیا. حبیب کو گلے سے لگایا. حبیب کا استقبال ہو رہا تھا کہ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا. بس آخری جملہ, بھائی شاہی بنا آپ کو سلامت رکھے. یہ عجیب جملہ دے رہا, ابھی حبیب کا استقبال ہو رہا تھا کہ خیمے کا پردہ اٹھا. فضا کی حالات آئی. حبیب زہر نصیب تیرا کہ تجھے عباس کی بہن نظر آ رہی ہے. حبیب دوڑا آیا, لینے کی ضروری کا